وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے اس کی پکچر آپ کو بھیج دی ہے۔ یہ حوالہ ہے بخاری الاذان باب الدعاء عند النداء، یہ ہے۔ اور اس میں یہ جو دعا بتائی گئی ہے کہ اذان کے الفاظ دہرائے جائیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے کہ اے پوری اس پکار کے رب، یعنی جس کے لیے اصلاحات قائم ہو رہی ہے، اللہ کو پکارا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں وہ مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد صحابہ نے پوچھا یہ الوسیلہ کیا چیز ہے؟ تو پھر دوسری روایت کے اندر آتا ہے، مسلم کی روایت کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، الوسیلہ اس کا نام ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ میں ایک بندے کو دوں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ تو میرا امتی یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح فریاد کرے گا، دعا کرے گا کہ میرے مالک وہ جگہ جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، یعنی اس طرح اس کو ایمان کی شوق ہوگا، ایمان کا شوق ہوگا، اور نبی علیہ السلام نے جو دین کی خاطر تکلیفیں اٹھائی ہیں، اللہ کی بندگی کی ہے، تو ان کے لیے وہ دعائیں کرے گا۔ جس طرح اللہم صلی علی محمد کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ صلوات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرمائے گا۔ اور یہاں فرمایا کہ جو میرے لیے اس طرح دعا مانگے گا، میری شفاعت گویا اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ اور شفاعت یاد رکھیے پوری کی پوری اللہ کے اختیار میں ہے، نبی علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ خود جس کو چاہیں گے شفاعت کرے، نہیں، اللہ جس کو چاہے گا اور جس کو کہے گا، یہ شفاعت کا تصور ہے۔ ساری کی ساری شفاعت اللہ کے اختیار میں، یعنی جس کو اللہ معاف کرنا چاہے گا اپنی طرف سے، اپنی رحمت کی وجہ سے، اور دوسرے کسی کو عزت دینا چاہے گا تو اس کو کہے گا کہ اس کو کہو، اس کے لیے شفاعت کرو۔ تو یعنی جو اس طرح اللہ سے دعائیں کرے گا، اصل میں یہ جو نبی علیہ السلام کے لیے دعائیں نا چاہیے درود کی شکل میں جس طرح چاہیے، یہ والی دعا، یہ شرک کا بہت بڑا رد ہے اور توحید کی بہت بڑی دعائیں ہیں، کیونکہ یہ آخری امت ہے۔ اس سے پہلے انبیاء کو پوجا گیا، پکارا گیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا کہ دیکھو جب نبی علیہ السلام کی کوئی بات آئے یا ان کے لیے دعا کرو تو یہ تمہیں شعور ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں اور نہ ہی بے نیاز ہیں اللہ کی طرح، بلکہ محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے اور شفقت کے۔ اسی وجہ سے ایک موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کوئی انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتا، اور نبی علیہ السلام کا عمل لوگوں کے سامنے تھا۔ صحابہ نے فوراً یہ سوال کیا، یا رسول اللہ انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتے؟ فوراً نبی علیہ السلام نے پورے شرح صدر کے ساتھ اور بالکل شعور کے ساتھ، یعنی اور پوری طرح اپنے ایمان عقیدے کا اظہار کیا کہ بالکل میں بھی، یعنی میں استثناء نہیں ہوں۔ یہ اور بات کہ مجھے اللہ سے امید ہے اور اللہ بہت قدردان ہے، وہ اپنی رحمت کے صدقے، اپنی رحمت کی وجہ سے مجھے بھی جنت میں لے جائے گا، یہ امید ضرور ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ اب میں نے اتنی بندگی کی ہے، اتنا کچھ میں نے کر لیا ہے اور اس کے بعد اب میں حقدار ہو گیا ہوں جنت کا، نہ 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 نہ، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے، اور اس وقت نبی علیہ السلام الوسیلہ مقام میں ہے، اس جگہ کا نام الوسیلہ ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ مدینے والی قبر میں زندہ، یہ خالص قبر پرست ہیں اور شرک پر ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ دور سے دور جو نبی علیہ السلام کے پاس پہنچایا جاتا ہے، جو سب کا یہ عقیدہ ہے، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا، سلفیوں کا، سعودیوں کا، سب کا۔ یہ جو توصیف الرحمان ہے، یہ پہلے تو دونوں یہ روایتیں جھوٹی بیان کیا کرتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری قبر کے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، اور دور سے جو پڑھتا ہے اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن اب وہ یہ مان گیا ہے کہ ہاں قبر والی جو روایت ہے یہ بالکل منکر ہے، لیکن دوسری کہتا ہے دوسری بالکل صحیح، یعنی ایک شرک کا رد کر کے دوسرے شرک پر زور دیتا ہے۔ اور یہی فتویٰ ہے عبداللہ بن باز جو مفتی اعظم سعودی عرب، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ سب کا سب اس میں ملوث ہیں کہ نبی علیہ السلام کو قبر کے اندر زندہ، اور یہ سارے دوسرے جس طرح یہ علی انجینئر ہے اور یہ کہتے ہیں اس قبر کے اندر برزخی زندگی ہے، وہ ایک مفتی مسعود بھی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے زور دیتا ہے کہ اس قبر کے اندر برزخی زندگی ہے۔ اور ایک اور ہے یہ مولوی ڈاکٹر مولوی زبیر، یہ بھی کوئی ہے محمد زبیر، یہ بھی بڑا ایکٹیو ہے شرک پھیلانے میں، اور ایک اس کے ساتھ ایک دوسرا اس کا چمچہ ہے مغیرہ لقمان، یہ بھی مولوی ہے، بہت شاطر مولوی ہیں۔
تو یہ کہتے ہیں اس قبر کے اندر برزخی زندگی ہے، اور ڈاکٹر عثمانی اور اس کے ساتھی نہیں مانتے ہیں اس قبر کے اندر برزخی زندگی نہیں مانتے۔ اس قبر کے اندر برزخی زندگی کہاں سے آ گئی؟ برزخ تو وہ ہے جہاں آپ جا نہ سکیں، جہاں سے کوئی آ نہ سکے۔ اس قبر کے اندر تو آپ خود جا سکتے ہیں۔ کتنے میت ہیں جن کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہفتے بعد، مہینے بعد، بلکہ سالوں بعد بھی نکالا گیا ہے، تو کیا برزخ سے پھر واپس لے آئے ہو؟ نہیں میرے بھائیو، برزخ ایک آڑ ہے، رول۔ جب فرشتے نکالتے ہیں تو لے جاتے ہیں اوپر، آڑ کے دوسری طرف ہے، اس لیے اس کو برزخ کہا گیا، اور وہیں اس کے حساب کتاب ہوتا ہے، وہیں اس کا عذاب یا راحت کا معاملہ ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو عذاب برزخ، یعنی برزخ کی اس طرف یہ کہا جاتا ہے۔ ان قبروں کے اندر اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہے، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں۔ شہید بھی ان قبروں میں زندہ نہیں ہیں، جنت میں زندہ ہیں، جنت کی نہروں پر آنا جاتے ہیں، عرش الہی کے ساتھ ان کے محلات ہیں۔ کیا عرش الہی ان قبروں کے اندر ہے؟ ظالمو اتنا تو غور کرو، مشرکو، ذرا بھی تمہیں شرم نہیں ہے، نہ ہی تمہیں عقل کام کرتی ہے تمہاری۔ تو یہ معاملہ ہے۔